اپنی روایت کے بالکل برعکس آج کی اس پریس کانفرنس میں جو ابتدائی متن ہے وہ تحریری طور پہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا. ذوالفقار میں آپ کو بھی یہ دے دوں گا تاکہ آپ کے پاس رہے. میں اسے آپ کے سامنے پڑھے لیتا ہوں تاکہ یہ ریکارڈ پہ رہے، اور اس نسبت سے اگر آپ کی جانب سے کوئی سوالات آئے ہیں تو اس کا میں جواب دینے کے لیے کوشش کروں گا. پاکستان کے نظام کو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر ڈالنا، اور اس نسبت سے قائد اعظم کے آئین ساز اسمبلی کے پہلے خطاب میں جو نظم قائم کرنے کا طریقہ کار دیا گیا تھا، ہمارے ملک میں رول آف لاء کے لیے قائم کرنا لازمی ہو گیا ہے. اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہمارے ملک اور عوام کا تحلیل ہو جانا یقینی ہے. ہمارے ملک اور عوام کا تحلیل ہو جانا یقینی ہے. ہم نے ادارے بہتر نظام تشکیل دینے کے لیے بنائے ہیں، چاہے وہ ریاستی ادارے ہوں، حکومتی ہوں یا آئینی. عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس گلزار احمد پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے ملک کا نظام عدل تباہ ہو چکا ہے. ہمارے صوبے کا نظام عدل بھی تباہ ہو چکا ہے. ہمارے ملک کے سابقہ جنرل حمید گل اور جنرل اسکن بیگ نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ملک کے فوجی سربراہ امریکہ کے کہنے پہ مقرر کیے جاتے ہیں. ہمارے آئین میں شہریوں کی برابری کا نظام مرتب نہیں کیا ہے. ہمارے الیکشن کمیشن پر عوام کا جزوی اعتماد بھی نہیں ہے. عوام کی قیادت کرنے والے لیڈرز کو یا تو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے، یا منظر سے ہٹا دیا جاتا ہے، یا تو قتل کر دیا جاتا ہے. ہمارے ججز کا تقرر مؤثر لابنگ کا نتیجہ ہے، اور آئین پر عمل درآمد کے تصور سے بہت دور کی دنیا میں رہتے ہیں. ان سے یہ امید لگانا کہ وہ نظام عدل قائم کریں گے فطری قوانین کے برعکس تصور ہے. سیاست پر مافیا اور کرپٹ سرمایہ داروں کا قبضہ ہے. ایسے میں ہمارے ملک کو ایسی ہی قیادت کی ضرورت ہے جو رول آف لاء کا راستہ ہموار کر سکے. ملک میں اقتدار اعلیٰ اللہ کی موجودگی پر ایمان رکھنے اور ہمارے منتخب نمائندے آئین میں دیے گئے پرنسپلز آف پالیسی کو نافذ کر سکنے کے پابند ہیں. اس امر کے لیے جس طرح فواد چودھری اس بات پر کہ اس نے الیکشن کمشنر آف پاکستان کو منشی قرار دیا دہشت گرد کی صورت عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت جبر کا نظام قائم کرنا چاہتی ہے. حالانکہ اس کے برعکس ابھی نندن اور گلبھوشن یادو کو قانونی تحفظات بہت ادب اور احترام کے ساتھ مہیا کیے گئے، جبکہ اعظم سواتی جیسے سینئر قانون دان کو ملک بھر میں گھسیٹا گیا. سابق وزیر اعظم کی شکایت پر نہ FIR درج ہوئی اور نہ ہی اسے قانون کی بنیاد پر نمٹایا گیا. ہمارے ملک کے ریاستی اداروں کو، حکومتی اداروں کو اور آئینی اداروں کو آئین کی حدود میں آنا ہوگا، وگرنہ ظلم اور جبر پر حکومتیں کبھی قائم نہیں رہ سکتی. یہ پریس کانفرنس میں نے آپ کے سامنے انصاف لائرز فورم پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہونے کی حیثیت میں اور معظم لا فرم کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے کی ہے. میرے ساتھ ہی ایک جزوی جو ہے ایڈیشن وہ میرے ساتھی شمس جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے بعد آئی ول بی اوپن ٹو کوسچنز فرام یور سائڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رول آف لاء کے بہتر نظام کے لیے ہمارے ملک کی یوتھ پر توجہ دینا نہایت ضروری ہے. پاکستان میں 63% آبادی UN 2017 کے رپورٹ کے مطابق یوتھ پر مشتمل ہے، جس کی بنیاد پر پاکستان دنیا کا 5واں ینگیسٹ ملک ہے. پاکستان جو کہ ترقی پذیر ملک ہے اور جہاں پر یوتھ کا مستقبل بھی محفوظ نہیں ہے. چنانچہ یہی آبادی آنے والے وقت میں ٹائم بوم ثابت ہوگا اگر اس پر کام نہ کیا گیا. تو اس کی وجہ سے ملک میں انتہا پسندی، شرپسندی اور ملک دشمن سرگرمیاں زور پکڑیں گی. لہٰذا اس چیلنج کے مد نظر یہ ضروری ہے کہ یوتھ کو انصاف کے سیاسی نظام میں شامل کیا جائے اور آنے والے عام انتخابات میں
تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ یوتھ کو ٹکٹیں دے اور ان کی ملازمتیں اور کاروبار کا مؤثر نظام تشکیل دیا جائے جو کہ رول آف لاء کے بغیر ناممکن ہوگا. تھینک یو سو مچ. Any question from your side? سر آپ نے رول آف لاء کی بات کی ہے تو اس حکومت سے پہلے جو حکومت اقتدار پہ تھا اسی کے دور میں یہ ابھینندن اور کلبھوشن یادیو کو جو بھی ان کے ساتھ غیر معمولی پروٹوکول کے ساتھ میں وہ کیا گیا اس وقت کون ذمہ دار تھا ان کو پروٹوکول دینے میں یا رول آف لاء کو وائلیٹ کرنے میں, حکومت یا ریاست؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو جو سلوک دیا گیا وہ قانون اور آئین کے مطابق ان کا حق تھا. وہی حق ہمارے اپنے ملک کے شہری فواد چودھری کا بھی ہے. ہمارے ملک کے اپنے لوگوں کے لیے وہ حقوق نہیں ہے اور ملک کے جو واضح دشمن ہیں انہیں وہ حق یقینی طور پہ حاصل ہے. یہی وہ سوچ ہے جس کا محاسبہ بہت ضروری ہے اور اب ضروری اس لیے ہو گیا ہے کہ آپ نے یہ پریس کانفرنس کا متن دیکھا. آپ کے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ نظام انصاف کلیپس کر گیا ہے. آپ کے جنرلز کہتے ہیں کہ سپہ سالار امریکہ کی مرضی سے الیکشن کمیشن پہ لوگوں کا اعتبار نہیں ہے. ججز جو ہیں ہمارے صوبے کی جو جوڈیشری ہے وہ پورے ملک میں کرپٹ ترین جوڈیشری قرار دی گئی ہے ایمنسٹی کی اس کے مطابق, رپورٹ کے مطابق. سو آپ نے جو سوال کیا اس کی نسبت سے میرا عرض یہ ہے کہ جو دشمن ہیں ریاست کے انہیں وہ حق دیا گیا جو کہ ہمارا آئین یا قانون کہتا ہے, لیکن ہمارے ملک کے اپنے جو شہری ہیں انہیں یہ حق حاصل نہیں ہے.